بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 334 سورۃ النمل۔ سورت کے خلاصے کے بعد سورت کا پہلا حصہ جو تمہید ہے آیت نمبر 5 آیت 6 آیات کے اندر، اس میں قرآن کی صفات اربعہ اور مومنین کی صفات اربعہ کا بیان ہے جو آج کا سبق ہے، اور تسلی اور تخفیف ہے۔ تخفیف برائے منکرین اور تسلی برائے نبی علیہ السلام۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ آیت نمبر 6 کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جس کا علم کامل ہے اور حکمت باہر غالب ہے۔ الرحمن، رحمان ذات ہے کہ اس کی ہدایت کا راستہ اس نے واضح کیا ہے اوضح بیان کے ذریعے، اور رحیم ذات ہے کہ جس کی رحمت خاص کیا ہے اپنی رحمت کو جنات النعیم میں ان کے لیے جو کہ اتباع کرتے ہیں صراط مستقیم کی۔ طاسین، طا عبارت ہے طول سے، معنی طاقت والی ذات اللہ کی ہے۔ سین اشارہ ہے سلامتی کی طرف، معنی سلامتی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب روشن کی۔ یہ آیتیں قرآن کی اور کتاب مبین سے مراد یعنی روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ، یعنی یہ آیات جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے یہ تو قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور لوح محفوظ سے چونکہ آئی ہوئی ہے تو اس کی بھی یہ آیتیں ہیں۔ یا کتاب مبین سے مراد کتاب اس میں جنس ہے تو کتب سابقہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ان تمام روشن کتابوں کی ہے جو پہلے تورات، زبور، انجیل، صحف وغیرہ ان کی بھی یہ آیات اور مضامین ہے۔ سورہ حجر کے اندر کتاب کو مقدم کیا تھا اور آیات القرآن کو مؤخر ذکر کیا تھا، چونکہ وہاں سورہ حجر میں جو مقابلہ بحث تھا منکرین سے، مجرمین کے مقابلے میں بحث کی جا رہی تھی، اور وہاں کتاب کو اس لیے مقدم کیا، ذکر کیا تھا کہ معطوف علیہ اصل ہوتا ہے، تو اشارہ تھا منکرین کے اوپر حجت کے لیے ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے کہ ان کے لیے وہ قیامت میں کل تو افسوس کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، آج نہیں مانتے، تو کتاب کا ذکر مقدم کیا تاکہ بطور دلیل کی کتاب ان کے لیے دلیل ہے کہ ان کو یہ مسئلہ دنیا میں بیان کیا ہے، ان پر حجت قائم ہوئی ہے، انہوں نے نہیں مانا، اس لیے آج عذاب میں پڑے ہوئے اور اللہ نے سزا دی ہے۔ یہاں چونکہ مومنین کے ساتھ بحث ہے اور مومنین کا تعلق کتاب کے پڑھنے سے ہے، اس لیے آیات القرآن کہا کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایسی کتاب جس کو مومنین پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے القرآن کا ذکر پہلے کیا۔ تفسیر ابن عاشور التحریر والتنویر کے اندر ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، و بشرا، اور خوشخبری ہے، للمومنین، ماننے والوں کے لیے۔ یہ 4 صفات قرآن کی ذکر کی، نمبر 1 القرآن، نمبر 2 کتاب مبین، نمبر 3 ہدا، نمبر 4 بشرا للمومنین۔ یہ صفات اربعہ، ان کے اوپر تفصیل ماقبل دروس کے اندر گزر چکی ہے بار بار۔ الذین، مومنین وہ لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے تو نفس وجوب مراد ہے، یا زکوٰۃ سے مراد زکاء القلب یعنی دل کی صفائی مراد ہے۔ مکہ کے اندر نفسی وجوب ہو چکا تھا، البتہ وجوب ادا، اور یہ جو ہے مدینہ کے اندر ہوا، اور بیان المقادیر جو ہے یہ بھی مدینہ کے اندر ہوئی ہے، اس لیے یؤتون الزکوٰۃ معنی نفس وجوب مراد ہے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ مومنین آخرت کے اوپر خاص طور پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات اربعہ مومنین کی پہلی صفت المومنین کے لفظ کے اندر ہے کہ ان کی پہلی صفت ایمان ہے۔ دوسری صفت اعمال میں سے یقیمون الصلاۃ، بدنی اعمال کی نماز کی پابندی ہے، اور اس کی تفصیل ماقبل میں بارہا گزر چکی ہے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، مالی عبادات تیسری صفت ہے، اور چوتھی صفت وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ صفات اربعہ کا ذکر ہے جو کہ مومنین کی ہے۔
ان الذین سے آیت میں زجر ہے، یقیناً وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرت جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم خوبصورت کر کے دکھایا ہم نے ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال شرکیہ اور کفریہ، فہم یامہون ان میں وہ پریشان اور سرگردان اور حیران اور متحیر ہیں۔ اولئک الذین سے تسلی ہے، اولئک الذین یہ لوگ، یہ جو زینا لہم اعمالہم والے لوگ ہیں اور یامہون مشرکین اور کافر، یہ وہی لوگ ہیں کہ لہم سوء العذاب خاص ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ یعنی دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی اور ذلت ہوگی، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون اور آخرت میں تو یہ بہت خسارے اور گھاٹے والے ہیں اور نقصان والے ہیں۔ یہ تخفیفی اخروی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآن میں تسلی ہے نبی علیہ السلام کو، اور یقیناً اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو جائیں، بے شک آپ جو ہے نا لَتُلَقَّى القرآن، یہ قرآن اتارا گیا ہے تیری طرف، تلقا کا معنی دیا گیا ہے، عطا کرنا، یعنی آپ کو عطا کیا گیا، آپ کو دیا گیا ہے من لدن اس ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمتوں والی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، علیم جو جاننے والی ہے، علم والی ہے، اس میں بڑا علم ہے قرآن کے اندر، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو آپ کو جو کتاب دی ہے وہ حکیم اور علیم ذات کی طرف دی گئی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ کی باتیں حکمت والی اور آپ کی کتاب حکمت والی اور علم والی کتاب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے آپ رسول ہیں۔ اس قال موسیٰ لآلہ سے مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اور اس کا ماقبل سے ربط حکیم علیم کے ساتھ ہے کہ اللہ کی حکمت اور علم میں سے یہ بات ہے کہ اس قال موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کی حکمتوں کو دیکھیں اور اللہ کا علم دیکھیں کہ اللہ کس طرح علیم اور حکیم ذات ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے نبی بنایا، کس طرح کے معجزات دیے، اور کیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ ٹکرایا اور اس ظالم بادشاہ کی بادشاہت کو نیست اور نابود کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا۔ پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم اور حضرت داؤد علیہ السلام کا علم دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ علیم ذات علم دیتا ہے، اور ان کے اندر واقعات کے اندر حکم دیکھیں، بلقیس کی مملکت کی طرف دیکھیں، حدود کا واقعہ دیکھیں، نمل کا واقعہ دیکھیں، ان میں اللہ کی حکمتیں، اللہ کے علم، یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے حکیم اور علیم ذات ہے۔ اس قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لآلہ اپنے گھر والوں سے، جب کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف، اور سفر میں تھے اور راستے میں تھے اور رات کا وقت تھا اور راستہ گم ہو چکا تھا، تو کہا اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا، کہ میں نے دیکھا ہے نارن آگ۔ آنست مانا میں نے دیکھا ہے نارن آگ، وہ آگ تو نہیں تھی لیکن وہ نور تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی تھی۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نار کی حقیقت سے خبر نہ تھے، بظاہر وہ نار تھی، حقیقت میں وہ نور تھا، تو عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب اللہ ہے۔ سآتیکم یقیناً میں لاتا ہوں تمہارے پاس منہا اس آگ سے، بخبر کوئی خبر، مانا وہاں کوئی مجھے شخص مل جائے گا، راستہ بتا دے گا، راستہ بھول چکے ہیں، او آتیکم یا لے آؤں گا تمہارے پاس، بشہاب مانا شعلہ، قبس جلایا ہوا، یہ قبس بمانا مقبوسن کے ہے، مصدر مبنی للمفعول کے معنی میں ہے، شہاب تو شعلے کو کہتے ہیں، قبس کا معنی وہ جو انگارہ ہوتا ہے جس کا آخری حصہ جلا ہوتا ہے، تو اس مجموع کو کہتے ہیں مانا قبسن مقبوسن، ایسا شعلہ جو جلایا گیا ہے کسی لکڑی کے اوپر، جو آگ لینے والی لکڑی ہوتی ہے جس کو شاتیر سے نکالا جاتا ہے، لعلکم مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ تستلون تم گرم ہو جاؤ، اس سے گرمی حاصل کرو، سردی ہو چکی ہے۔ فلما جاءہا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہا اس آگ کے پاس، تو نودی آواز دی گئی، اور آواز یہ ہے کہ ام بورک من فی النار، یہ آواز ان تفسیریہ ہے، مانا بوری کا برکت ڈالی جائے من اس شخص میں فی النار جو آگ کے اندر ہے، ومن اور ان کے اندر حولہا جو آگ کے ارد گرد ہے۔ من فی النار سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ من کان فی طلب النار، مانا برکت ڈالی جائے اس شخص کے اندر، کان فی طلب النار جو آگ کی طلب میں آ رہا ہے، اور آگ کی طلب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، مانا موسیٰ علیہ السلام مبارک ہے، مبارک نہیں ہے، معنی یہ کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیغمبر بھی برکت دینے والا نہیں ہے، وہ مبارک ہے۔ ومن حولہا،
اور ان پر برکت و حولہ جو اس آیت کے ارد گرد ہے، مانا جو فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے اور جو آئے تھے میدان طور کے اندر، کوہ طور پر، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو۔ یہ واضح ترجمہ ہے۔ وسبحان اللہ، یہاں سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور میں آئے تو اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی مکان میں نہیں آ سکتے۔ تو جواب دیا کہ وسبحان اللہ، اللہ کو پاک سمجھو، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ بہرحال تم اللہ کو کسی مکان سے اور کسی عیب سے، کسی جگہ سے پاک سمجھو، نقصانات سے۔ اور گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا، اس کی حقیقت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وسبحان اللہ، اور پاک سمجھو اللہ تعالیٰ کو، رب العالمین، جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنے والا ہے، فرشتوں کی تربیت کرنے والا ہے، تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ جسمانی تربیت کرتا ہے تو روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور انبیاء کی طرف فرشتے بھیجتا ہے اور اللہ کلام کرتا ہے۔ یا موسیٰ، اور آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، انہو، بے شک بات یہ ہے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز، میں غالب ہوں، الحکیم، حکمت والا ہوں، مانا غلبہ میرا ہے، کسی سے ڈرنا، دشمن سے، اور میری حکمت ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، پھینک اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ فَلَمَّا رَآهَا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا، اور پھینکنے کے بعد جب اس کو دیکھا تو تہتز، وہ حرکت کرتا تھا، کأنہا جان، گویا کہ وہ چھوٹا سانپ ہے، یعنی تیز چلنے میں اس طرح تھا، جسم میں وہ بڑا لگتا تھا، ثعبان، قرآن نے کہا اژدہا، اور بڑا سانپ کی طرح، اور جان مانا چھوٹا سانپ جس طرح تیز حرکت کرتا ہے، تہتز مانا حرکت کرتا تھا تیزی کے ساتھ، ولا مدبرن، تو موسیٰ علیہ السلام واللہ پھر گئے، مدبرن پیٹھ پھیرتے ہوئے، اور ولم یعقب، اور نہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کی طرف، کیونکہ خوف طبیعی کی وجہ سے ڈر گئے کہ سانپ ہے اور کہیں مجھے ڈس نہ دے۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا تخف، نہ ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً میرے ہاں پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں، یعنی میرے کلام کے وقت اور میرے پاس جو پیغمبر حاضر ہوتے ہیں ان کو ڈر نہیں ہوتا، آپ نہ ڈریں۔